غامدی صاحب، میرا سوال حج کے حوالے سے ہے کہ حج تمتع کی صورت میں حج تمتع کی صورت میں ہم کفارے کی قربانی دیتے ہیں، تو کیا اصولی طور پہ ہونا یوں چاہیے کہ اس میں کفارے کی قربانی علیحدہ سے ہو، حج کی قربانی علیحدہ سے ہو، اور عمرہ کی قربانی علیحدہ سے، یعنی تین قربانیاں پیش کی جائیں؟ اور اس کے علاوہ دوسرا سوال میرا ہے کہ احرام کی حالت میں آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، لیکن غلاف کعبہ کے اوپر عطر لگا ہوتا ہے اور حجر اسود کے اوپر بھی، تو اگر عمرے کے دوران اگر ہم غلاف کعبہ یا حجر اسود کو ہاتھ لگائیں تو اس صورت میں کیا ہمیں دوبارہ میقات پہ جا کے احرام کرنا ہوگا؟ تھینک یو۔ احرام کی پابندیاں آپ کے لیے ہیں، غلاف کعبہ کے لیے نہیں ہیں، تو اس لیے بس آپ ان پابندیوں کا خیال رکھیں۔ اگر آپ نے کوئی جانتے بوجھتے خلاف ورزی کی ہے تو اس میں البتہ ایک بڑی عبادت ہے، کچھ کفارے عائد کیے گئے ہیں۔ اگر جانتے بوجھتے کوئی ایسی غلطی نہیں کی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں تو خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ آدمی اس میں زیادہ سے زیادہ نیکی اور خیر کے کام کرے۔ نیکی اور خیر کے کام کا اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے وہ ہر جگہ دو حصوں میں ہے۔ ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو لازم کر دیا جاتا ہے، وہ نماز میں بھی ایسے ہی ہے، روزے میں بھی ایسے ہی ہے۔ ایک حصے کو لوگوں کے اختیار پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو قربانی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے، یعنی وہ قربانی جو ہم ہر سال کرتے ہیں وہ بھی نفل ہے۔ آپ کریں گے بہت اجر پائیں گے، نہیں کریں گے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ قربانی عمرے میں بھی اگر آپ کریں، جانور لے کے جائیں، بہت اچھی بات ہے، بڑی نیکی کا کام ہے، نہ کریں تو عمرے میں کوئی نقص نہیں رہ جاتا۔ اس وقت تو شاید ہی کوئی آدمی عمرے میں قربانی کرتا ہو۔ یہی صورتحال حج کی ہے۔ حج کی قربانی بھی نفل قربانی ہے، آپ کریں بہت اچھی بات ہے، اللہ توفیق دے، لیکن اگر نہ کریں تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ یہ تمتع کی قربانی البتہ لازماً کرنا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ حج کا سفر الگ کریں، عمرے کا سفر الگ کریں، یہی صحیح طریقہ ہے۔ اس میں بڑی مشکل پیش آ جاتی ہے، خاص طور پر آج کے زمانے میں بہت مشکل ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر یہ ارادہ کر کے نکلے ہیں کہ میں حج کا سفر کروں گا تو میقات سے احرام باندھیں گے۔ اب آپ کسی قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، جہازوں کا اپنا کوئی طریقہ ہے، اس میں آپ پہلے چلے گئے، 8 دن حج میں ابھی باقی ہیں، تو اب آپ کو احرام میں رہنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے لوگ یہ کرتے ہیں کہ عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں۔ یہ چونکہ ایک سفر میں دو عبادتوں کا فائدہ اٹھایا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ یہ وہ قربانی ہے جو آپ کرتے ہیں، یہ تو پھر لازماً کرنی پڑے گی، تمتع ہے۔ اب اس کے ساتھ اگر آپ وہ نفل قربانیاں بھی کرتے ہیں تو آپ نے صحیح فرمایا، 3 ہو جائیں، یعنی عمرے کی آپ نے کی، اس کے بعد احرام کھول دیا، پھر آپ نے عمرے اور حج کو ایک سفر میں جمع کرنے کی لازمی قربانی کی، اور اگر آپ حج کی قربانی بھی کرنا چاہتے ہیں تو 3 قربانیاں ہو جائیں۔ اس وقت لوگ حج کی قربانی تو کرتے ہی نہیں، کوئی بھی نہیں کرتا۔ حج تمتع کے لیے جاتے ہیں اور وہ یہ جرمانے کی قربانی کر کے یہ سمجھ کر آ جاتے ہیں کہ ہم نے حج کی قربانی کی ہے، وہ نہیں ہوتی۔